میں ایک آپ کو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں، زندگی میں اس کو یاد کر لیں۔ اگر آپ کسی پرابلم میں ہیں، بیماری میں ہیں، قرضے میں ہیں، مشکل میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں قرآن ہی کے ذریعے یہ عرض کرنے کی عادت ڈال دیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ آیت کا جز یاد کر لیں اور یقین کریں، جس کو کہتے ہیں نا ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی آ کے کہتے ہیں نا یار میں نے فائل جمع کرا دی ہے وزیر اعلیٰ کے پاس، میں گیا تھا گورنر کے پاس جمع کرا کے آ گیا، بھائی میری بڑی سورس ہے، میں فلاں دفتر میں اپنی فائل جمع کروا کے آیا ہوں، حالانکہ وہ فائلیں پتہ نہیں وہاں دبی جاتی ہیں، پھر بھی تھوڑی بہت تسلی ہو رہی ہوتی ہے ان کو کہ یار فائل فلاں جگہ پہنچ گئی ہے۔ ہائے ہائے، ہمیں تو رب خود فرما رہا ہے نا، قرآن میں یہ وظیفہ دیا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے کام اپنے رب کے سپرد۔ اللہ کو کہیں اللہ تھک گیا لوگوں کے پاس، کھائے دھکے، لوگ مدد نہیں کرتے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ ہاں، دنیا والوں کو مت بتایا کرو اپنے مسائل، ہمیں لگتا ہے یہ میرا خیر خواہ ہے، میرا مددگار ہے، آپ کو چائے بھی پلائیں گے، آپ سے باتیں بھی کریں گے، آپ کے جانے کے بعد پیچھے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، آیا تھا میرے پاس فلاں مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، اس کا تو یہ پرابلم ہے، اس کا تو یہ مسئلہ ہے، انجوائے کرتے ہیں لوگ۔ اللہ سے کہو نا، جب خالق ہی وہی ہے، مددگار ہی وہی ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میرے سارے کام تیرے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور آپ یقین کریں جب دل سے آپ نے اپنا سب کچھ اللہ کو سپرد کر دیا نا، کہ اللہ میری بیماری بھی تیرے حوالے، میرا کاروبار بھی تیرے حوالے، میری فیملی بھی تیرے حوالے، میرے معاملات بھی تیرے حوالے، جو مجھے ستا رہے ہیں مولا یہ بھی تیرے حوالے، میں نہیں لوں گا بدلہ مالک، میں نے سب تیرے حوالے کیا، تو جو میرے لیے فیصلہ فرمائے میرے مالک میں راضی۔ اگر تیرا فیصلہ یہ ہے کہ میں دکھ میں رہوں تو مولا میں اس دکھ میں بھی راضی، اے اللہ تیرا فیصلہ یہ ہے کہ میں تکلیف میں رہوں، تو خالق تو مالک، میں اس تکلیف میں بھی راضی۔ جس دن اس لیول پر آپ پہنچ گئے، پھر دیکھیں آپ کے کام کیسے غیب سے بنتے ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے ہم اللہ سے بھی کنڈیشن کرتے ہیں، اے اللہ ایسا بنا دے، اے اللہ ایسا گھر چاہیے، اے اللہ یہ والی زندگی چاہیے۔ ایک بندہ وہ ہے جو اللہ سے کہتا ہے اللہ جس میں میں راضی مجھے وہ دے دے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ اللہ سے کہتے ہیں مولا جس میں تو راضی میں بھی اس میں راضی۔ ہاں، جس دن یہ نصیب ہو گیا نا، حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا نہیں تھا آگ بجھا دے، فرشتوں نے آ کر کہا تھا ابراہیم اللہ سے تو کہو نا، ہم سے نہیں کہہ رہے، اللہ سے کہہ دو۔ کیا شاندار جواب دیا تھا، رب دیکھ رہا ہے نا، اگر اس نے آگ سے بچانا ہوگا تو بچا لے گا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اگر جلنا نصیب میں تو میں تیار ہوں۔ کیا لیول تھا توکل کا، اللہ اس کا ذرہ عطا کر دے۔ ہم تو تھوڑی سی بات پر اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ سے کمپلینیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے یار اللہ نے اگر کچھ دن تکلیف کے دکھائے ہیں، ساری زندگی سکھ کے دکھائے ہیں، کچھ دن اگر غم کے آئے ہیں، بیماری کے آئے ہیں، تو سالوں اس نے صحت مند بھی رکھا ہے، بھروسہ تو کرو نا اس پر۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا سیکھ جاؤ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں، تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اے اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں، تو میرا خالق، تو میرا مالک، تو جس حال میں رکھے اس حال میں راضی ہوں۔ جس دن یہ کیفیت آپ کی بننا شروع ہوئی، آپ اپنی آنکھوں سے اپنے مسئلے انشاءاللہ حل ہوتے دیکھیں گے، رحمت الہی کا نزول ہوگا۔ اور اگر زندگی اسی طرح گزارنی رب نے لکھی ہے، میں اس پر بھی راضی ہوں، کیونکہ رب نے یہ بھی اس کی مشیت ہے۔ دنیا میں جن کو تکلیفیں زیادہ، دنیا میں جن کو دکھ زیادہ، دنیا میں جن کو ٹینشن زیادہ ہوتی ہے، اللہ پھر انہیں آخرت کی نعمتیں بہت زبردست طریقے سے نوازتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں نا، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، دیکھو ان کے کام کیسے بنتے ہیں۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی بہت متقی اور پرہیزگار تھے، تجارت کیا کرتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک مال لے جاتے تھے، دوسرے ملک سے مال لے کر آتے تھے۔ دوران تجارت سفر پر روانہ ہوئے تو ایک جنگل سے جانا گزر ہوا، تو ایک شخص آیا، اس نے جنگی لباس پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں تلوار تھی، اور آپ کا سارا سامان لے لیا تجارت کا، اور کہا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر صحابی نے کہا کہ مال تم نے لے لیا ہے، سارا مال لے لو، مجھے قتل کیوں کر رہے ہو، مجھے جانے دو۔ تو کہا میں تمہیں مال بھی تمہارا لوں گا اور تمہیں قتل بھی کر دوں گا۔ وہ جو شخص تھا، ڈاکو جو تھا، وہ بڑا ظالم تھا۔ اتنا کہنے کے بعد تو جب ڈاکو آگے بڑھا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اب تم مجھے مارنے کا ارادہ کر ہی چکے ہو، مرنے سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، تو 4 رکعت پڑھنے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو، قتل تو کرنا ہی ہے، تمہیں مال تو لے چکا ہوں، تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں۔ وضو کیا، 4 رکعت نفل پڑھی، اور سجدے کی حالت میں
اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ترجمہ دیکھیں کیسا پیارا ہے. اے ودود، اے عرش مجید کے مالک، اے وہ کہ ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے، تیری عزت جس کی کوئی انتہا نہیں، میں تجھے تیری اسی عزت کا واسطہ دیتا ہوں. اے ایسی بادشاہت کے مالک جس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، وہ نور جس سے تیرا عرش روشن ہے، میں تجھے اسی نور کا واسطہ دیتا ہوں. اے میرے پروردگار، مجھے اس ڈاکو کے شر سے محفوظ فرما. اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما. صحابی رسول نے گر گڑا کر 3 بار یہ دعا پڑھی. ابھی دعا سے فارغ نہ ہوئے تھے، اچانک ایک گھڑ سوار آئے، ان کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے. اس ڈاکو کا کام تمام کیا، اس کو جناب مار کر اب وہ واپس جانے لگے. تو اب جب وہ گھڑ سوار جو آئے تھے، صحابی رسول کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ اس جنگل میں کہاں سے آ گئے؟ میری مدد کیسے کی آپ نے؟ اللہ اکبر. گھڑ سوار کہتے ہیں میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، 4 آسمان سے آپ کی مدد کے لیے آیا. ہمیں لگتا ہے کہ کون مدد کرے گا، میں تو پھنس گیا، مجھے تو گھیر لیا گیا، مجھے تو دبا دیا گیا، دیوار سے لگا دیا گیا ہے، قرضہ میرا بڑھ گیا ہے، سارے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، میں کیسے نکلوں گا؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن. بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا، پہلے یہ مانو تو صحیح میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے، اگر رب کی مدد میرے ساتھ ہے تو کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے. اچھا، یہ جو دعا ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جو شخص وضو کرے 4 رکعت پڑھ کر انہی کلمات کے ذریعے دعا کرے جن کلمات سے اس صحابی نے دعا کی، تو وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. تو یہ دعا بھی آپ چاہیں تو اس کو انشاءاللہ دے لیجئے گا. اور یہ ہے اللہ سے بھروسہ کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں دل سے پکارنا. تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. حجاج بن یوسف، اچھا انہی انس بن مالک کا بھی واقعہ ہے کہ یہ حجاج بن یوسف جو تھا نا، بڑا ظالم بادشاہ تھا. اس کو حضرت انس بن مالک سے ایک طرح سے دشمنی تھی کہ کسی طرح ان کو پکڑ کے معاذ اللہ ان کو شہید کر دوں گا. بڑے عرصے بعد حضرت انس بن مالک کو پکڑ لیا، کہ پتہ آج میں تمہارا کیا حل کرنے والا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہیں قتل کر دوں گا. حضرت انس مالک کہا تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ میں نبی پاک نے مجھے ایک دعا سکھائی ہے، میں وہ دعا پڑھ چکا ہوں، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. وہ دعا بہت لمبی ہے، مگر اس میں ایک حصہ یہ بھی ہے جو قرآن مجید میں ہے، بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ صالحین کو مدد کرتا ہے. حضرت انس بن مالک نے یہ کہا، حجاج بن یوسف نے آپ کو چھوڑ دیا. اس کے ساتھی کہتے ہیں اتنے عرصے سے انتظار کر رہے تھے کہ حضرت انس بن مالک آئیں گے، تم پکڑو گے، معاذ اللہ انہیں قتل کرو گے، تم نے ویسے ہی چھوڑ دیا. کہا جب یہ مجھ سے بات کر رہے تھے نا، تو میں نے دیکھا کہ ان کے کاندھے پر 2 شیر بیٹھے ہیں، مجھے ایسا لگتا تو لپک کے مجھے چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے، اس لیے میں نے اپنی جان بچائی اور انہیں چھوڑ دیا. تو پتہ چلا کہ رب کی مدد جب شامل حال ہوتی ہے، اللہ پر بندے کا بھروسہ ہوتا ہے، وہ دل سے رب کو پکارتا ہے، تو غیب سے مدد ضرور آتی ہے. پرابلم اگین وہی ہے کہ وہ کنیکٹیوٹی، اب کسی کا سافٹ ویئر ہی اپڈیٹ نہیں ہے، کسی کا جناب کنیکشن ہی ٹھیک نہیں ہے، موبائل کے سگنل نہیں آتے، تو ہم کیا کہتے ہیں، یار بات پراپر نہیں ہو رہی ہے، ہمارے سگنل کمزور ہو گئے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں جو رابطہ ریکوائرڈ ہے نا، وہ ہمارا کمزور ہے. یعنی ہم میں سے کئی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، یار میں وظیفہ پڑھ لیتا ہوں، پتہ نہیں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، چلو دعا کر لیتے ہیں لیکن لگتا نہیں ہوگا. آپ ابھی سے لکھ لیں، نہیں ہوگا. ہاں، دعا کی قبولیت کے لیے ریکوائرڈ یہی ہے کہ یقین کامل ہو کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ دینے والا ہے اور وہ ضرور مدد فرمائے گا. وظائف کی دنیا میں بھی جتنے وظیفے آپ نے پڑھتے ہیں یا پڑھنے کا کہا جاتا ہے، تعویذ کا بھی معاملہ یہی ہے کہ آپ کا یقین ہوگا، آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا. ہم نے کینسر کے مریض ٹھیک ہوتے دیکھے اور ہمارا بخار بھی نہیں جاتا، کیوں کہ ان کا یقین تھا. دعا کرنے والے کا جب یقین ہو جاتا ہے نا، تو پھر اللہ اس کو اس کے گمان سے زیادہ بہتر عطا فرماتا ہے. پہلے بھی کئی بار یہ واقعہ سنا ہے، لیکن چلیں آج موضوع ہے. ایک شہر میں گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی. تو جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے کہا مل کے دعا کرتے ہیں. ہزاروں لوگ جمع ہو گئے. کئی سالوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، کھیت بھی سوکھ گئے تھے، سارے جو ہے وہ مویشی بھی پیاسے تھے. جب دعا کی تو ایک نوجوان جو چھتری لے کر آیا، سب لوگ مذاق اڑانے لگے کہ اللہ کے بندے، سارے گاؤں میں کئی عرصے سے بارش نہیں ہوئی، تم چھتری لے کر آؤ. کہا مانگنے کس سے آیا ہوں؟ اللہ سے مانگنے. بارش تو اسی نے دینی ہے، بارش ہوگی تو کیا بھیگتے ہوئے واپس جاؤں گا؟
علماء کہتے ہیں دعا شروع ہوئی اور موسلا دھار بارش ہونا شروع ہو گئی. سارے گاؤں کے لوگ بھیگتے ہوئے جا رہے ہیں, وہ نوجوان اپنی چھتری کے سائے میں جا رہے ہیں. وہ یقین چاہیے. شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا نا, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, ایک ہی کنڈیشن چاہیے, ابراہیم حضرت ابراہیم جیسا ایمان مل جائے نا. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ باغ بنے گی, حضرت ابراہیم کے لیے بنی تھی نا, آپ کے لیے بھی بن سکتی ہے. کیسے؟ وہ والا ایمان بھی تو لائیں, وہ یقین تو لائیں نا. ایک بڑی خوبصورت بات علماء کہتے ہیں, سب کو پتا ہے کعبے کے سامنے جب جائیں جو دعا مانگی کیا ہوتا ہے, قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو وجہ اتنا بڑا اللہ کا گھر کعبہ, ایک اور وجہ بھی جو بڑی خوبصورت حکمت والی علماء بیان کرتے ہیں. فرماتے کعبے کو دیکھ کر جو تمہارے دل کی کیفیت بنتی ہے نا, ہر بندے آپ دیکھیں جو کعبے کو پہلی بار دیکھتا ہے آنسو نکل آتے ہیں, بندہ اپنے آپ کو بڑا حقیر فیل کرتا ہے, شرم آتی ہے, ایک عجیب رکت طاری ہو جاتی ہے. بڑی کمال کی بات فرمائی, کہا دعا کی قبولیت کا تعلق اس کیفیت سے ہے. وہ کیفیت تمہاری گھر میں بن جائے, تمہاری گھر میں بھی دعا قبول ہو جائے گی. وہ کنیکٹیوٹی ہے, کعبہ دیکھتے ہی آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں, کنیکٹ ہوتے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے. وہی کنیکشن اگر آپ کا یہاں ہو جائے, وہ اللہ سے تعلق, وہ رکت قلبی, وہ سوز, وہ گداز, وہ رونا, وہ گڑگڑانا, آپ دنیا میں کہیں ہیں, کعبے کے سامنے نہیں ہے. آپ وہ کیفیت آپ پر طاری ہوئی, آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. تو یہ بات سمجھنی ہے کہ میں اس رب کا بندہ ہوں جس کی کائنات وسیع, جس کی قدرت کا کوئی کنارہ نہیں, تو میرا مسئلہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ مالک ہے, اللہ خالق ہے. بس یہ بھروسہ اگر دل میں ہو گیا تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, معاملہ آسان ہو جائے گا. اب اس آیت کا آخری جز سمجھ کر بیان کو ختم کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ, اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار. اب ایک سادہ سا سوال ہے, قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو ہے, اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہیں. مگر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا دنیا میں کسی سے مدد نہیں لیتے, تو آپ کہتے ہیں ہم تو روز مدد لیتے ہیں. کھانا کوئی کھلاتا ہے, پانی کوئی پلاتا ہے, ملازم بھی ہمارا کام کر دیتا ہے, کسی عالم کے پاس جا کر مدد لیتے ہیں کہ ہمارا شرعی مسئلہ بیان کر دیں, تو یہ بھی تو مدد ہے. تو پھر اللہ پاک نے کیوں فرمایا کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ, اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار. اس آیت کو سمجھنا ہوگا. اسی آیت کو انٹرپریٹ کر کے لوگ جو ہے وہ ہمارے عقائد اور دیگر چیزوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اب ذرا سمجھیے, غیر اللہ کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے دون اللہ, یعنی جو اللہ پاک کے دشمن ہیں, اور دوسری قسم ہے عباد اللہ یا اولیاء اللہ, یعنی جو اللہ پاک کے بندے, اللہ پاک کے دوست ہیں. اللہ کریم نے جہاں جہاں بھی غیر اللہ کی مدد کا انکار کیا وہاں دون اللہ کا لفظ استعمال ہوا. مطلب یہ کہ اللہ پاک کا کوئی بھی دشمن اللہ پاک کے مقابلے میں کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. اللہ پاک چاہے تو بندے کو شفا نہیں ملنی تو کوئی غیر اللہ دون اللہ کچھ بھی کر لے, بندے کو شفا نہیں ملے گی. اور اللہ پاک چاہے بندے کو شفا ہونی ہے تو کوئی غیر اللہ دون اللہ ساری دنیا مل کر کسی بندے کو بیمار نہیں کر سکتی. یہ دون اللہ اور عباد اللہ کا فرق سمجھنا ہوگا. اب مثال کے طور پہ قرآن سے ہی مثال سمجھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ کلیئر ہو جائے گا. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے اگرچہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں. اب یہ کون ہے, یہاں لفظ کیا استعمال ہوا, دون اللہ, اللہ کے سوا ہیں, اللہ کے غیر جو اللہ کے دشمن ہیں وہ ساری دنیا جمع ہو جائے, ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اسی قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے, سبحان اللہ, ایک شاندار عبداللہ کی بات ہو رہی ہے. وہ کون ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ کے بندے ہیں نا, اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے پیارے ہیں. قرآن فرماتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ, میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے جیسی شکل بناتا ہوں, پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی. دون اللہ کو چیلنج دیا جا رہا ہے, ساری دنیا مل جاؤ, ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اور اللہ ہی قرآن میں فرما رہا ہے کہ میرا ایک پیارا ایسا ہے کہ مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک مارتا ہے تو مکھی نہیں پورا پرندہ بنا دیتا ہے.
دس از دا ڈفرنس. وہی بات ہے کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے آپ انٹرپریٹ کر دیں کہ دیکھو قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. بالکل اللہ کے سارے دشمن مل جائیں, کسی کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے, کسی کا بگاڑ بھی نہیں سکتے, مگر میرا رب اپنے پیاروں کو, اللہ اپنے حبیبوں کو, اپنے چاہنے والوں کو, اپنے بندوں کو جب چاہے جو اختیار عطا فرمائے. ہاں یہ بات ہمیشہ ماننی ہے کہ اگر اللہ کا کوئی پیارا مدد کرتا ہے, اللہ کے کسی پیارے کو اتھارٹی ہے, تو وہ رب کی طرف سے ہے, اس کا اپنا کچھ نہیں ہے. شرک یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہے جناب وہ اپنی مرضی سے عطا فرماتے ہیں, اپنی مرضی سے مدد کرتے ہیں. نہیں جناب, الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہر ولی, ہر صحابی, ہر نبی وہ اللہ کا محتاج ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں. ہاں رب جسے چاہے اختیار دے, رب جسے چاہے اتھارٹی دے, اور یہ قرآن میں جا بجا واقعات موجود ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر قرآن کو عشق رسول, عشق صحابہ, عشق اولیاء کی نظر سے پڑھیں گے تو صحیح عقائد سمجھ آئیں گے. تو بہرحال آج کے بیان میں ہمیں دلاسا بھی ملا ہے, اللہ کتنا عظیم مالک ہے یہ بھی سنا ہے. تو اپنے پرابلمز اللہ کے سپرد کر دیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کریم کی قدرت, اللہ کریم کی اس کائنات کی وسعت کیسی ہے. اب تو سائنس بھی حیران ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں پڑھایا جاتا تھا, سائنس کے جب سبجیکٹ ہوتے تھے کہ دنیا میں 8 پلینٹ ہیں, 9 پلینٹ ہیں. اچھا اس کے نام بھی ہمیں یاد تھے. ہم یہی سمجھتے تھے ایک زمین ہے, ایک چاند ہے, ایک سورج ہے, ایک مارس ہے, پھر پلوٹو ہے, اور جناب یہ 7-8 سیاروں پر بس یہ دنیا قائم ہے. جیسے ہمارا پلینٹ ہے ایسے 8 ہیں. سائنس کی عقل وہیں تک پہنچی تھی, اور اس کے بعد اب سائنس نے بتایا نہیں جناب اب یہ تو بہت ساری کہکشائیں ہیں. تھوڑا معاملہ آگے بڑھا تو سائنس کی وہ تھیوری بھی کینسل ہو گئی. کہتے یہ ایک کہکشاں نہیں ہے, یہ تو اربوں کہکشائیں ہیں. اور جناب ہماری زمین تو اس پوری دنیا میں ایک نقطے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی ہے. ہم اپنی دنیا کو پوری نہیں دیکھ پا رہے. ہم کبھی کسی ملک میں جاتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ تیری قدرت ایسی, یہ پہاڑ ایسے, یہ آبشار ایسے, اتنی وسعت دنیا میں موجود ہے کہ راؤنڈ گلوب ٹریول کرنا مشکل ہے. مگر جو تھوڑا سا سائنس کو اور اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں یا اس پر سرچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر اس پوری کائنات کی کوئی ڈرائنگ ہوتی تو اس ڈرائنگ میں ایک بہت چھوٹا سا ٹائنی سا اگر کوئی نقطہ ہے تو یہ ارتھ بنتی ہے جہاں اربوں لوگ بستے ہیں. تو بتاؤ نا اس رب کی کائنات کتنی بڑی ہے. اور یہ بھی سائنس کی اب کی تحقیق ہے. ہو سکتا ہے 100 سال بعد کہیں جناب جتنا سوچا تھا یہ بھی ایک نقطہ ہے, یہ کائنات اس سے بھی وسیع ہے. اللہ اکبر. اب آئیے ایک حدیث سے سمجھیے گا کہ میرے رب کی کائنات کتنی بڑی ہے. اللہ اکبر. ایک جو آیت الکرسی میں ہم وہ پڑھتے ہیں نا, ایک بڑی خوبصورت آیت ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ترجمہ کیا ہے؟ اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی, اور وہی بلند و شان والا, عظمت والا ہے. یعنی اللہ کریم اس پوری کائنات کی حفاظت فرما رہا ہے, زمین کی, آسمان کی, پوری جتنی بھی گلیکسیز ہیں. فرمایا یہ حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. ہاں وہ ایسا قادر ہے, وہ ایسا مالک ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر قرطبی میں ایک روایت ذکر کی ہے, اب ذرا غور سے سنیے گا. کہتے ہیں ایک فرشتہ ہے اللہ کا جس کا نام حزقیائیل ہے, اس کے 18,000 پر ہیں, اور ہر پر کی جو لمبائی ہے نا اس کی وڈتھ کتنی ہے؟ فرمایا 500 سال کی راہ ہے. یعنی 500 ایئرز. اگر کوئی ہارس رائڈر گھوڑا دوڑائے وہ جتنا ٹریول کرے گا اتنی لمبائی ایک پر کی ہے, اور 18,000 پر ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ میں تیرے عرش کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ورلڈ ٹور کرتے ہیں, ذرا دیکھ کے آتے ہیں اللہ کی دنیا کتنی بڑی ہے. جاتے ہیں لوگ ٹریول پہ. اس فرشتے کو یہ شوق ہوا کہ میں اللہ کے عرش کا ایک چکر لگا لوں. پر کتنے؟ 18,000 پر. ہر پر کتنا بڑا وہ آپ نے سن لیا. 500 ایئرز گھوڑ سوار گھوڑا دوڑائے, اتنا بڑا پر. جب یہ فلائی کرتا ہوگا تو اسپیڈ آف ٹریولنگ کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. اب جب اس کو اجازت دی گئی تو اس نے عرش اعظم کے چکر لگانا شروع کیا. روایت میں آتا ہے 20,000 سال تک وہ اڑتے رہے, 20,000 ایئرز تک. عرش کا چکر کمپلیٹ نہیں ہوا. اللہ اکبر. اللہ پاک نے اس کے پر ڈبل کر دیے. 18,000 تھے 36,000 کر دیے. طاقت بھی دگنی کر دی, اسپیڈ بھی ڈبل کر دی ہیں. اب غور کریں کتنی اسپیڈ بڑھ گئی. فرمایا مزید 30,000 سال تک وہ اڑتے رہے, مگر عرش الہی کا پورا راؤنڈ نہ کر سکے, اللہ کے عرش کو پورا کمپلیٹلی نہ دیکھ سکے. اللہ اکبر. 50,000 ایئر بعد اللہ فرماتا ہے اے حزقیائیل اگر تم قیامت تک اڑتے رہو
پھر بھی میرے عرش کا مکمل چکر نہیں لگا سکو گے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے یہ بات سنی تو ادب سے کہا سبحان ربی العالی، میرا رب بلند و بالا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے میرے رب کی شان، یہ ہے اس کی قدرت کی وسعت، اور یہ ہماری سوچ سے ورا ہے۔ اب جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، ان کو یہ بات اب سمجھ آنے لگی ہے کہ واٹ از بیونڈ دا امیجنیشن۔ کچھ لوگوں کو ہم پہلے کہتے تھے نا کہ اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آ سکتی، تو بحث کرتے تھے یار سمجھ میں تو ہر چیز آتی ہے، تھیوری ہونی چاہیے، سائنس ہونی چاہیے، ایوری تھنگ ول بی پاسبل۔ آپ بتائیں، ہمیں سمجھائیں۔ ہم کہتے قدرت سمجھ نہیں آتی۔ کوئی کہتا جناب ابے یہ فلاں چیز بتائیں، جنت میں نعمتیں کیسی ہوں گی؟ ہم کہتے ہیں بیونڈ امیجنیشن، کیونکہ حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل کا گمان گزرا۔ یعنی جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ سے بڑھ کر اللہ نے وہ نعمتیں دی ہیں۔ تو ذرا زیادہ پڑھ لکھ لیتا ہے نا آدمی، تو کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ تو ہوگا، امیج تو بنانے دیں، سوچنے تو دیں۔ اب سائنس نے پروف کر دیا کہ آج سے 50 سال پہلے جو سائنس سوچتی تھی اس سے جناب سب کچھ باہر نکل گیا۔ اب بلیک ہول دریافت ہوئے، اب کہکشائیں دریافت ہوئیں، اور سائنس کہتی پچھلی ساری تھیوری بیکار، جناب دنیا تو اس سے بہت بڑی ہے۔ اب ہو سکتا ہے اگلے 50-100 سال بعد آپ کو کہا جائے کہ 2025 میں جو ہم بات کرتے تھے وہ ساری باتیں غلط تھیں، دنیا اس سے بھی بڑی ہے۔ اور ایسا ہی ہے میرے رب کی کائنات کے کناروں کو، اس کی وسعتوں کو کون دیکھ سکتا ہے؟ تو یہ بات ہمیں سبحان اللہ قرآن و حدیث کے ذریعے مل رہی ہے کہ میرا رب کتنا عظیم ہے، بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے سبحان ربی العالی، اللہ اکبر۔ بس ایک دل میں الحمدللہ، وہ اس کو کہتے ہیں نا ایمان کی، جو جس کو کہیں کہ یہ ہمارے ایمان کی طاقت اور ایمان کا یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب سبحان اللہ، یہ تو جتنی بڑی کائنات ہے نا، وہ چاہے تو کن فرما کر ایسی ہزارہ دنیایں اور بنا سکتا ہے۔ ہاں یاد رکھیے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہمارے دل کو ڈھارس بن رہی ہے نا کہ جب ایسے عظیم مولا کے ہم بندے ہیں نا، تو پھر چھوٹے چھوٹے معاملات میں گھبرایا نہ کریں۔ ہاں ہمارے لیے بعض اوقات معاملہ بڑا ہوتا ہے، میرے رب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا۔ اس عظیم مولا کا بندہ ہو کر پھر ہم گھبراتے ہیں، پھر ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، پھر ہم دنیا والوں کے چکر لگاتے ہیں۔ آج غربت عام ہے، مشکلات ہیں، ہر دوسرا آدمی مشکلات پہ پھنسا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، نا اتفاقی ہے۔ دنیا میں کئی جگہ تو مسلمان بیچارے ظلم و ستم کا شکار ہیں، اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ الحمدللہ مسلمانوں نے تاریخ میں شاندار کارنامے سر انجام دیے ہیں، اللہ کریم نے مسلمانوں کو بڑی شان و شوکت سے نوازا ہے، مگر اب حالات کسی اور طرح کے چل رہے ہیں۔ کبھی غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر تجزیہ کیا جائے تو ایک بڑی وجہ سامنے یہ آتی ہے کہ مسلمانوں میں بے یقینی بڑھا دی گئی ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذرا فرمان سنیے۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین۔ آقا فرماتے مجھے اپنی امت پر خوف نہیں ہے مگر یقین کی کمزوری کا، یعنی اور کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ امت ایسا نہیں ہوگا کہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی، فرمایا میری امت اللہ پاک کا انکار نہیں کرے گی، ہاں میری امت کو جو بڑا مسئلہ درپیش ہوگا ان کا یقین کمزور ہو جائے گا، ان کا بھروسہ کمزور ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، آقا فرماتے ہیں نجا اول هذه الامه بالیقین والزہد، اس امت کے پہلے لوگ یقین اور دنیا سے بے رغبتی کے ذریعے نجات پا گئے، ویہلک آخر هذه الامه بالبخل والعمل، اور اس امت کے جو آخری لوگ ہوں گے کنجوسی اور لمبی امیدوں کے سبب ہلاک ہو گئے۔ پہلے والے یقین کی وجہ سے کامیاب ہو گئے۔ کیسا یقین تھا؟ 313 تھے نا، مگر بھروسہ رب پر کیسا تھا کہ فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آ جاتی ہے۔ اور بعد والے فرمایا کنجوسی ہوگی، لمبی امیدیں ہوں گی۔ کنجوسی کیوں ہوتی ہے؟ مال خرچ کروں گا ختم ہو جائے گا، یقین نہیں ہے نا، یہ پیسے چلے جائیں گے، زکوٰۃ نہیں دیتے لوگ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، لمبی امیدیں بنائی، یقین نہیں ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرے اور آپ کے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے، وہ ہمیں مل کر رہے گا،
مگر اسی کی ٹینشن میں زندگی گزر رہی ہے. بے یقینی کی کچھ مثالیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ابھی تک شاید کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے یار یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, بے یقینی ہونی نہیں چاہیے, مگر ہمیں تو بے یقینی نہیں ہے. اب میں کچھ ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ہم مانتے تو ہیں اللہ پاک رزق دینے والا ہے, ٹھیک ہے, پھر بھی مال کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں. کوئی لندن پیرس کے خواب دیکھ رہا ہے, کشتیوں کے اندر بیٹھ کر, پچھلے دنوں واقعات ہوئے نا, پیسے دے کر اور ڈنکی لگا کر جاتے ہیں, کوئی راستے میں مر جاتا ہے, کوئی کشتی میں بیچارے ڈوب گئے. کیوں؟ یقین نہیں ہے ادھر پیسے نہیں ملیں گے ادھر پیسے ملیں گے, کسی طرح ادھر چلا جاؤں یا مر جاؤں گا بھوکا. ذرا غور کیجئے اے میرے پیارے اسلام بھائی, کو سود کا کام کرتا ہے. کیوں کرتا ہے سود کا کام؟ یقین نہیں ہے نا کہ حلال کماؤں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا. ملاوٹ, رشوت, ڈاکہ, چوری, اگر ان تمام غلط کاموں کے پیچھے آپ دیکھیں تو یقین نہیں ہوتا کہ یار ملاوٹ نہیں کروں گا تو مال نہیں بکے گا, پیسے والا کیسے بنوں گا, غریب ہی رہ جاؤں گا. یقین ختم ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ہر دوسرے آدمی کو جناب غلط کام کرنا ہے. آگے چلیے, ہم مانتے ہیں نماز دنیا بھی سنوار دیتی ہے, آخرت بھی سنوار دیتی ہے, سنتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں, مگر نماز پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. یار نماز پڑھوں گا تو کاروبار پہ, دکان پہ کون بیٹھے گا, ہیں؟ نماز پتہ ہے آخرت اور دنیا سنوار دے گی, یقین نہیں ہے. اسی طرح ہم مانتے ہیں کہ مسلمان کی ترقی قرآن پر عمل کرنے میں ہے, مگر نہ قرآن خود پڑھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے, مگر بے یقینی ہے. اول تو دعا مانگتے نہیں ہیں, اور مانگتے ہیں تو یقینی نہیں ہوتا. اب یقین کریں, علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ بغیر یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے نا, اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے. یعنی مثال دیتا ہوں, آپ بیمار ہیں یا پریشان ہیں یا کوئی مشکل میں ہیں, دعا کرتے ہوئے یہ خیال آ رہا ہے یار مسئلہ حل ہونا تو نہیں ہے, چلو پھر بھی مانگ لیتے ہیں. علماء کہتے ہیں حل ہی نہیں ہونا ہے, تمہیں رب پر ہی بھروسہ نہیں ہے. اب مثال دیتا ہوں اس کو ایک بلا تمثیل. آپ کا کوئی ملازم ہے, اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, اور وہ آپ کے پاس آ کے کہتا ہے صاحب 5,000 روپے کی ضرورت ہے, مجھے لگتا تو نہیں آپ دیں گے, چلیں پھر بھی آپ سے مانگ ہی لیتا ہوں. آپ بتائیں آپ اس کو پیسے دیں گے یا ڈانٹ دیں گے کہ جب تمہیں مجھ پر یقین ہی نہیں ہے تو آئے کیوں میرے پاس, مجھے لگتا تو نہیں آپ میری مدد کریں گے, چلیں پھر بھی آپ سے کہہ دیتا ہوں میری پہلے ہی آپ نے اس بندے کو ناراض کر دیا نا. ہم کہتے نہیں ہیں, مگر ہماری بے یقینی یہ کہہ رہی ہوتی ہے, اور اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے امید تو نہیں تو دے گا, پھر بھی میں مانگ رہا ہوں. توبہ توبہ توبہ. یقین پتہ ہے کیسے کام کرواتا ہے؟ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ پیاسے مر رہے تھے, کئی سال ہو گئے بارش نہیں ہو رہی تھی. آخر کار گاؤں والوں نے پلان کیا کہ سارے گاؤں والے جمع ہوتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں, نماز استسقاء, اور اس کا ایک پورا طریقہ ہے دعا کا. ایک قطرہ بارش کا نہیں پڑ رہا تھا, مویشی بھی پیاسے, لوگ بھی پیاسے, کنویں بھی سوکھ گئے تھے. اب جب گراؤنڈ میں لوگ جمع ہوئے نا, تو ایک نوجوان ہاتھ میں چھتری لے کر آیا. لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے, ارے اللہ کے بندے سالوں ہو گئے بارش نہیں ہوئی ہیں, تم چھتری لے کر آئے ہو. تو کہتا مانگنے کس سے آیا ہوں, اس رب نے بارش تو دینی ہے, واپسی کیا بھیگتا ہوا جاؤں گا. اور علماء کہتے ہیں جب دعا شروع ہوتی ہے تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ پورا گاؤں بھیگتا جاتا ہے, وہ نوجوان چھتری کے سائے میں جا رہا ہے. فرمایا یہ اس نوجوان کا یقین تھا جس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ارے رب پر بھروسہ نہیں کرو گے تو کس پر بھروسہ کرو گے؟ اپنے دین پر, اللہ رسول کے فرمان پر ہی ہمیں بھروسہ نہیں ہے. غور کیجئے, یہ یقین لے آؤ واپس, زندگی میں موج آ جائے گا, زندگی اتنی پرسکون ہو جانی ہے. اگر اللہ کے فیصلوں پر یقین آ جائے, اللہ کی عطاؤں پر یقین ہو جائے, آخرت کے وعدوں پر یقین ہو جائے, نبی پاک کی حدیثوں پر یقین ہو جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیسا یقین تھا. ایک بار غالباً اپنی والدہ کے ساتھ حج پر جا رہے تھے. وہ اس زمانے میں پانی کے شپ جاتے تھے, اتنا زبردست رف سی ہو گیا, طوفان آ گیا, لوگ ڈر گئے, کلمے پڑھنے لگے, یہاں تک کہ لوگوں نے کفن نکال لیے کہ چلو کفن پہن لے, ڈوبنے والا ہے جہاز. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مفتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اتنے بڑے مفتی ہوتے ہوئے نے آپ نے بھی والدہ کو کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاز نہیں ڈوبے گا. تھوڑی دیر ہوئی تو ایسا ہی ہوا, جہاز کو کام ڈاؤن ہو گیا, سب خیر سے پہنچ گیا. تو ماں نے کہا بیٹا اتنی بڑی قسم کیسے کھا لی تم نے؟ کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا ہے, جو کشتی میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھ لے, بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم, وہ کشتی نہیں ڈوبے گی. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا نا, وہ یقین تھا. ہم کتنی بار دعا پڑھتے ہیں, مگر دعا پڑھ کے بھی کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی, پڑھ لیتے ہیں. یہ والی چیز نکال دیں. وظیفے ہمارے کیوں نہیں لگتے؟
لوگ کہتے ہیں وظیفہ پڑھ رہا ہوں مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تعویذ لیا پھر بھی مسئلہ. تعویذ پہنتے وقت بھی خیال ہی ہوتا ہے چلو یار پہن لیتے ہیں, پتہ نہیں ہونا ہے نہیں ہو تو کچھ نہیں ہونا. وظیفہ پڑھ لیں اور کہہ رہے پتہ نہیں ہوتا. پہلے یقین لائیں. اچھا ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں, یہ صرف اب یہ وظائف اور ان چیزوں میں نہیں, آپ اگر ڈاکٹر پر بھی یقین نہ رکھیں نا کہ یار اس کی دوائی پتہ نہیں کام کرتی ہے نہیں کرتی, کیونکہ بہت ساری چیزوں کے پیچھے یقین, ول پاور. بڑا خوبصورت جملہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا ان سے ہو جاتا ہے, جو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا ان سے نہیں ہوتا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے آپ کو. ہو جائے گا, اب کر لو گے. بڑے بڑے کام لوگ کر جاتے ہیں, میں کر لوں گا انشاءاللہ, پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا, ٹرائی کر لیتا ہوں, پہلے ہی سمجھ لو نہیں ہوگا. اندر حوصلہ تو لائیں نا, یقین تو لائیں. اگر رب پر ہی بھروسہ نہیں ہوگا تو ہم کدھر جائیں گے. اب ذرا سنیے گا, امیر اہل سنت نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنے رسالے میں لکھا کہ ایک ڈاکوؤں کا گروہ جو تھا ڈکیتی کے لیے ایک جگہ پہنچا, تو وہاں کھجور کے 3 درخت تھے. ایک درخت خشک تھا یعنی اس میں پھل نہیں لگے ہوئے تھے, دوسرا درخت پھلدار تھا. تو ڈاکوؤں کا سردار نے دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے وہ پھلدار درخت سے اڑتی ہے, خشک درخت پر جاتی ہے, واپس پھلدار درخت پہ آتی ہے, پھر خشک درخت پر جاتی ہے. تو اس نے کہا چکر لگائی جا رہی ہے, کوئی ماجرا ہے. تو اس نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ چڑیا جو ہے وہ پھلدار درخت سے جو ہے وہ کھجور لیتی ہے, اور جب خشک درخت پر جاتی ہے تو وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے. وہ چڑیا جا کر اس کے منہ میں کھجور ڈال کے آتی ہے, پھر دوبارہ جاتی ہے کھجور لا کر پھر اس سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے. وہ جب ڈاکوؤں نے دیکھا تو وہ تو حیران ہو گیا, رونے لگ گیا کہ اے اللہ پاک, یہ وہ جانور ہے سانپ جس کو مارنے کا حکم تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے, کیونکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. مگر تو نے جب اس کی آنکھیں لی تو اس کے رزق کا انتظام کر دیا اور ایک چڑیا کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ جا کر اس کو کھانا پہنچائے. تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں, میں تیرے بندوں کو لوٹ رہا ہوں, اے اللہ تو میری توبہ قبول فرما, میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. یہ رونے لگا. اب یہ سوچ رہا ہے سبحان اللہ. تو اللہ اکبر, غیب سے آواز آئی کہ اے فلاں میری توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ڈاکو کہتا ہے یا اللہ میں نے توبہ کی. پھر غیب سے آواز آئی ہم نے تیری توبہ قبول کر لی. اچھا جب اس نے توبہ کی تو اس کے سارے ساتھی سن رہے تھے, سردار آپ نے توبہ کی, ہم نے بھی توبہ کی. کہا سوچو تو صحیح, ہم ڈکیتی کر رہے ہیں, ہم چوری کر رہے ہیں, رب جب اس اندھے سانپ کو روزی دے گا تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ہم اللہ کی قدرت پر یقین کیوں نہ رکھیں؟ سب نے توبہ کر لی. اب جب توبہ کر لی تو انہوں نے کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ حج کو چلتے ہیں. سارا قافلہ بنا کر ڈاکوؤں کا قافلہ توبہ کر کے چلا حج کرنے. جب مکہ پاک کے قریب پہنچے نا تو وہاں ایک نابینا بڑھیا تھی, وہ ہر قافلے والے سے اس ڈاکوؤں کے سردار کا نام لے کے پوچھتی تھی. وہ بندہ آیا تو ڈاکوؤں کا جب قافلہ ہے تو کہا میں ہی تو وہ ہوں. تو کہا یہ میرے کپڑے تمہارے لیے ہیں. بولا آپ مجھے کپڑے کیوں دے رہی ہیں؟ کہا میرا ایک بیٹا تھا اور وہ بیٹا جو ہے اس کے کچھ دن پہلے, بڑا نیک بیٹا تھا میرا, کچھ دن پہلے اس بیٹے کا انتقال ہوا ہے, یہ اسی کے کپڑے ہیں. 3 دن سے مسلسل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس نام کا بندہ آئے گا, اس کو یہ کپڑے دے دینا. ہائے ہائے, ذرا سوچو تو صحیح, جب رب توبہ قبول کرتا ہے تو مرتبے کیسے بڑھا دیتا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. اللہ سے بندہ جب دوستی کر لیتا ہے نا, اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے, بلکہ اللہ راضی ہو جائے تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. مگر کیسے اس ڈاکو کو توبہ نصیب ہوئی؟ یقین. کاش حرام کمانے والا, سود کا کام کرنے والا, کاش رشوت لینے والا, ڈاکہ ڈالنے والا, چوری کرنے والا یہ سوچے کہ میں کیوں کر رہا ہوں, ملاوٹ کرنے والا سوچے. اللہ پر بھروسہ تو رکھو یار, رب نے میرا نصیب لکھا ہوا, جو میرے نصیب میں مجھے مل کر رہے گا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلمانوں کے پہلے خلیفہ, جب آپ نے یہ آیت پڑھی نا قرآن پاک میں, اللہ ارشاد فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ فرماتا ہے اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ آیت پڑھ لی, خدا کی قسم میں نے روزی کی فکر کرنا چھوڑ دی ہے. کہ جب اللہ نے ہر کسی کا رزق اپنے ذمے پہ لے لیا تو مجھے کس بات کی ٹینشن ہے. کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اب ذرا غور کریں. ابھی یہ اجتماع ختم ہوگا, اگر میں آپ سب کو کہوں کہ بتائیں آپ کے لیے کیا دعا کروانی ہے,
تو تقریباً 70-80% لوگوں نے پتہ ہے کیا کہنا ہے، حضور روزی میں برکت کی دعا کر دیں، کاروبار میں برکت کی دعا کر دیں، نوکری نہیں لگ رہی اس کی دعا کر دیں۔ میں نہیں کہتا یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لیکن کوئی تو کہے کہ میری ایمان پر موت کے لیے دعا کر دیں، میری قبر جنت کا باغ بن جائے اس کے لیے دعا کر دیں، میں آخرت میں جاؤں تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس کے لیے دعا کر دیں۔ فرق دیکھیں، میری اور آپ کی ٹینشن کیا ہے؟ دنیا، روزی، مال، حالانکہ اس کا وعدہ ہے، دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام، مجھے مل کر رہے گا، مگر اللہ نے مغفرت کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ اس کی دعا کہاں ہے؟ اس کی ٹینشن کیوں نہیں ہے؟ ایسے کئی لوگ مجھے بھی ملے، آپ کو بھی ملے ہوں گے، یار رات کو نیند نہیں آ رہی، کیوں؟ بس یار کاروبار کی ٹینشن بہت ہے۔ کبھی زندگی میں ایک رات میری اور آپ کی ایسی گزری کہ اس ٹینشن میں نیند نہ آئی ہو کہ قبر میں جاؤں گا تو قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گی؟ کلمے والی موت ملے گی کہ نہیں؟ جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا؟ میزان عمل پر جب اعمال تولے جائیں گے، گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا یا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا؟ یار آج جون جولائی کی گرمی، ہیٹ اسٹروک کی باتیں ہو رہی ہیں، 50 ڈگری میں حال برا ہو گیا، سورج 1 میل پر جب ہوگا اور لوگوں کی پیاس زبان سے باہر زبانیں آئیں گی، مجھے جام کوثر نہ ملا تو میرا کیا بنے گا؟ کبھی اس کی ٹینشن، اس کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ سے دعا کرنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ساری زندگی ایک ہی ٹینشن، چھوٹا گھر ہے تو بڑا کرنا ہے، کاروبار کو وسیع کرنا ہے، اور آمدنی، اور میں نہیں کہتا دعا نہ کریں، کوشش نہ کریں، خدا نہ خواستہ اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ چلو بھائی اب تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا تو اب کوئی کام کاج نہیں کرنا۔ نہیں، دنیا عالم اسباب ہے، اسباب کا کشکول لے کر بارگاہ الہی میں جانا ہے اور توکل والے انداز میں دعا کرنی ہے، تو اپنی رحمت کے سمندر سے ہمارے اسباب کے کشکول میں وہ ہماری روزی عطا فرمائے گا۔ اسباب اختیار ضرور کرنے، مگر اسی فکر میں زندگی تو برباد نہ کر دینا کہ سارا صبح سے لے کر شام تک ایک ہی ٹینشن۔ بھروسہ رکھے رب پر، یقین رکھے رب پر۔ آج حال یہ ہے، بچہ پیدا ہو جائے تو ٹینشن، او ہو اب میرا بچہ ہو گیا، اس کی آگے پرورش میں کیسے کروں گا، اس کی تعلیم کا کیا ہوگا، اور خاص طور پہ بچی پیدا ہو جائے تو ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اب جناب بیوی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، خاندان میں جھگڑے ہو رہے ہیں بچی کی پیدائش پر کہ اب اس کی شادی کیسے ہوگی، یہ تو بوجھ آ گئی ہے، معاذ اللہ۔ سمجھ نہیں آتی کہ جس رب نے بچی دی ہے انشاءاللہ رزق بھی وہی دے گا، اسباب بھی وہی دے گا۔ ارے جب اس نے مجھے پالا ہے وہ اس کو بھی پالے گا۔ کیا خوبصورت بات علماء نے لکھی، جو رب ہاتھی کو من اور چونٹی کو کن دے سکتا ہے وہ مجھے بھی میرا رزق عطا فرمائے گا۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، کس کس کو رزق دیتا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے تم اللہ پر بھروسہ کرو، جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔